آپ حجاب کے جس بھی درجے پہ ہوں، صرف سکارف لیں یا عبایا بھی لیں یا ساتھ میں نقاب بھی کریں، جو بھی کریں اس پہ قائم ہو جائیں، اس سے نیچے کبھی نہ جائیں، اور پھر اس کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں، مرنا پڑے تو مریں، مگر اس پہ سمجھوتا کبھی نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستحب، میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے تو پھر یہ مجھے بھی پسند ہے۔ اب وہ اسٹیج سے اتری تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا، اور گرے سکارف والی اور مرون سکارف والی دونوں خواتین متفق انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلا کر تالیاں بجا رہی تھیں، اور وہ بالکل چپ خاموش سی بیٹھی تھی، دل و دماغ تو جیسے بالکل خالی ہو گئے تھے۔ اور پھر جیسے وہ سیاہ بایا والی ڈاکٹر شائستہ ہمدانی دروازے کی طرف بڑھی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ان کی جانب لپکی۔ میم، وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان تک آئی۔ یس، وہ پلٹی اور ساتھ ہی وہ ایک ہاتھ میں اپنا فون پکڑے تیز تیز کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ میں بھی کرنا چاہتی ہوں نقاب، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی بات سمجھائے۔ مگر میں کیسے کروں؟ بہت آسان۔ ڈاکٹر شائستہ نے موبائل بیگ میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے سکارف کا سامنے کو گرا دایاں تکونا پلو اٹھایا۔ انہوں نے پہلے بائیں گال کے ساتھ سکارف کے ہولے میں اسے فکس کیا اور پھر کچھ حصہ دائیں گال کے اس طرف فکس کیا، یوں کہ اس کے چہرے کو ایک نفیس سے نقاب نے ڈھانپ دیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ مسکرا کر کندھوں کو ذرا سی جنبش دے کر وہ موبائل نکالنے کے لیے پرس کھنگالتے ہوئے پلٹ گئی۔ اتنی سی بات تھی، وہ اپنی جگہ منجمد کھڑی رہ گئی۔ بس اتنی سی بات؟ اس کا سانس گھٹا، نہ دل تنگ ہوا اور نہ ہی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھایا، سب کچھ تو بالکل ویسا ہی تھا۔ تو بس اتنی سی بات؟ اناتولیا کے بازار میں چہل قدمی کرتے اور گورسل کی نشست سے کھڑکی کے باہر دیکھتے، سبانجی کے کیمپس میں واپس بس سے اترتے، ہر جگہ اس نے لوگوں کو، دیواروں کو اور مناظر کو کھوجنے کی کوشش کی اور سوچا کہ کیا کوئی فرق پڑا تھا، لیکن اسے احساس ہوا کہ سب ویسا ہی تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر شائستہ کا پہنایا گیا نقاب اب اتار سکتی، سو استنبول میں اسی نقاب کے ساتھ لمحے بتاتی رہی، لیکن نہ تو کوئی گھٹن تھی اور نہ ہی کوئی تنگی تھی۔ انسان دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ کہ رخسار، ناک، ٹھوڑی یا پیشانی سے۔ سو ان کے ڈھکے ہونے کے باوجود منظر تو وہی رہتا ہے نا، تو پھر کیسی پریشانی؟ لیکن پھر بھی اسے عجیب سی خفت ہو رہی تھی، باوجود اس کے کہ ہولے کا انداز ویسا ہی تھا جیسا کہ پہلے تھا۔ اب ڈورم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے حسین اور معتصم اترتے دکھائی دیے۔ حسین بس لمحے بھر کو ٹھٹکا تھا اور پھر دونوں مسکرا کر سلام کرتے ہوئے نیچے اتر گئے اور سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر اب وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی کتاب پہ جھکی، ذہنی طور پر ابھی تک
اسی ہال میں تھی جہاں شیشے کی دیواروں سے پرندے ٹکرا جایا کرتے تھے، اور جب واپسی کے وقت پس منظر میں کسی نے یہ آیت چلا دی تھی تو وہ اس کے ٹرانس سے تو باہر آ ہی نہیں سکی۔ اسے لگا وہ کبھی اس کے اثر سے نہیں نکل سکے گی، اور لمحے بھر میں اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ آج تک حجاب یا نقاب کیوں نہیں پہن سکی تھی۔ باوجود اس کے کہ تایا، ابا اور روحیل بھی اسے بہت تاکید کرتے تھے، وہ یہ نہیں کر سکی، اس لیے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی کہی، کبھی اللہ کی بات سنائی ہی نہیں۔ جبر کی طرح اپنی بات مسلط کرنی چاہیے، اور اکثر باپ بھائی تو یہی کرتے ہیں نا، اپنی ہی کہتے رہتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچیاں مانتی کیوں نہیں۔ ارے کبھی اللہ کی سنوا کر تو دیکھتے، پھر علم ہوتا کہ مسلمان لڑکی چھوٹی ہو یا بڑی، نرم ٹہنی ہو یا سخت کانچ، دل اس کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ دل جو اللہ کی سن کر جھک ہی جاتا ہے، پھر کسی واز، تقریر یا درس کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک آیت زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہاں پہ ہوا یہ سین ختم۔ بیوگدا کے ساحل پہ لہریں پتھروں سے سر پٹک رہی تھی، اور ان کا شور اس اونچے اور سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا تھا اور راہداریاں تاریک تھی، صرف دوسری منزل کی اسٹڈی میں نیم روشنی سی چھائی تھی، اور اندر ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ یا پھر میز پہ کھلا پڑا عبد الرحمن کا لیپ ٹاپ، البتہ وہ اسکرین کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ ریوالونگ چیئر کی پوش پہ سر گرائے سوچتی نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی دونوں سونے کی انگوٹھیاں اور موٹے فریم کے گلاسز میز پہ لیپ ٹاپ کے ساتھ ہی رکھے تھے۔ بے خیالی میں اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی اور اسے دیکھا، اور پھر ذرا کوفت سے واپس میز پہ پھینک دیا۔ اس سگریٹ نوشی سے اسے چھٹکارا اب لے لینا چاہیے تھا، بلکہ شاید اور بھی بہت سی چیزوں سے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور انگلیوں سے کنپٹیوں کو دھیرے دھیرے مسلنے لگا۔ اس کے سر میں کافی دیر سے درد ہو رہا تھا، شاید بہت سوچنے کے باعث اعصابی دباؤ۔ اس نے نفی میں سر جھٹکا، اور اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے اور وہ کبھی بھی اس قسم کے دباؤ سے نہیں ہار سکتا۔ اس نے خود کو یقین دلایا، اور ویسے بھی سب کچھ تو ٹھیک ہو رہا تھا، ہر شے حسب منشا جا رہی تھی۔ جو تاش کے پتوں کا گھر اس نے بنا رکھا تھا وہ اپنے آخری مرحلے میں تھا، اور کامیابی بہت نزدیک تھی۔ جو وہ چاہتا تھا سب ویسا ہی تو ہو رہا تھا، لیکن اب اسے زیادہ توانائی اور زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ پچھلی دفعہ کھیل آخری مرحلے میں بگڑ گیا تھا، اور ہر شے دھپ سے اس پہ آ گری تھی، اور وہ بھی اس دوست کے طفیل۔ دوست دھوکہ دے، اس سے بڑھ کر تکلیف دے کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی، اور کچھ پل کے لیے تو وہ اذیت ناک دن اس کی نگاہوں کے سامنے لہرائے تھے۔ اپنے قابل سے قابل دوستوں اور جاننے والوں کو چھوڑ کر وہ اس قابل نفرت آدمی کے پاس گیا تھا مدد کے لیے، اور اس نے جو کیا وہ بہت برا تھا۔ عبد الرحمن نے تلخی سے سر جھٹکا، اس وقت کم از کم وہ اس واقعے اور اس شخص کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جس نے اس کی پیٹھ میں چھرا کھونپا تھا۔
اللہ ضرور اسے موقع دے گا کہ وہ اس سے اپنا انتقام لے، اور وہ کبھی موقع ضائع نہیں کرے گا، اس نے قسم کھا رکھی تھی۔ لیکن اس وقت اسے وہ سب بھلا کر ان مواقع پہ توجہ مرکوز رکھنی ہے جو اس کے سامنے تھے۔ عبد الرحمن نے کبھی موقعوں کا انتظار نہیں کیا تھا، اس نے موقع ہمیشہ خود پیدا کیے تھے اور پھر اپنے کام نکلوائے تھے، اور اب بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ مگر اس سب سے پہلے اسے اس چھوٹے سے مسئلے کو پایا تکمیل تک پہنچانا تھا جو 4-5 ماہ قبل اس نے خود کھڑا کیا تھا۔ گو کہ ہر چیز ویسی نہیں ہوئی تھی جیسے اس نے سوچا تھا، اور بڑی غلطی تو اس سے یہ ہوئی تھی کہ اس نے ہاشم پہ اعتبار کیا تھا۔ مگر پھر بھی اس سب کا اختتام ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے سوچا تھا، اور جیسا اس نے پلان کیا تھا، اور جیسے دیمت فردوس نے مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ غلط فہمیاں پیدا کر دو اور عورت تبھی مرد کو چھوڑ کر جاتی ہے، تو اب اسے ایک اتفاقیہ موقع مزید پیدا کرنا تھا۔ اس نے میز پر رکھا اپنا فون اٹھایا تھا اور پھر فون بک کھولی۔ وہ نمبرز کبھی بھی لوگوں کے اصلی نام سے محفوظ نہیں کرتا تھا، اور یہ نمبر بھی اس نے ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اس نمبر پہ میسج کرنے لگا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ 26 مئی سے سبانجی میں امتحانات کا موسم چھا گیا تھا، اور اس کٹھن موسم کو 9 جون تک جاری رہنا تھا۔ ٹاکسم کا مجسمہ، استقلال جدیسی کے چکر اور جواہر کی شاپنگ اور پزل باکس کی پہیلیاں اسے تو سبھی بھول گیا تھا، اور ادالار میں رکنے کے باعث ہونے والا نقصان تو وہ پورا کر چکی تھی، لیکن یہاں صرف پاس نہیں ہونا تھا بلکہ ڈسٹنکشن لینی تھی۔ اس کا رزلٹ برا ہوا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی ناکامی ہوگی، اور رزلٹ اچھا آیا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کامیابی ہوگی، اور وہ حیات سلیمان کو بھلا کر صرف اور صرف پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس رہ گئی تھی۔ 31 مئی کی صبح استنبول پہ کسی قہر کی طرح نازل ہوئی تھی۔ وہ رات دیر تک پڑھنے کے بعد فجر کے قریب سوئی تھی کہ آج چھٹی تھی، لیکن صبح ہولے کسی آندھی طوفان کی طرح ڈور میں بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ حیا حیا اٹھو! وہ ہولے کے زور زور سے پکارنے پہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، اور نیچے اپنے بنک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑے ہولے کے تو حواس باختہ چہرے کو دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے نیچے اتری۔ حیا اور ہولے کی آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھیں۔ حیا نے بے اختیار اس کے ہاتھ پکڑے جو سرد ہو رہے تھے۔ ہولے کیا ہوا؟ حیا، فریڈم فلوٹیلا جو غزہ جا رہا تھا نا، اسے روک دیا گیا اور اسرائیل نے اس پہ اٹیک کر دیا۔ پتہ نہیں کتنے فلسطینی اور ترک مارے جا چکے ہیں۔ اللہ، اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا، لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتے؟ ان بحری جہازوں میں تو خوراک تھی اور دوائیاں تھی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں اسلحہ تھا اور دہشت گرد بھی، اور تم تو جانتی انہیں پوچھنے والا کون ہے۔ خدایا، محسن وغیرہ کتنے پریشان ہوں گے، ان کے تو دوست بھی تھے مسافر برادر جہاز میں۔ اسے بے اختیار یاد آیا تھا، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، چلو جلدی کریں۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور پھر لباس بدل کر سکارف لپیٹ کر اور نقاب نفاست سے سیٹ کر کے وہ ہالے کے ساتھ باہر آ گئی، اور کامن روم کے راستے میں اس نے موبائل چیک کیا تو ادھر رات کی کسی ایک پہر ترک موبائل نمبر سے پیغام آیا ہوا تھا، میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP۔ اور اس نے سوچا کہ جہنم میں جائے یہ ARP۔ وہ اس وقت اس پریشانی میں ARP کے سرپرائز کے بارے میں کہاں سوچتی،
اور کامن روم میں 5 فلسطینی لڑکے چپ چاپ بیٹھے تھے اور میز پہ لیپ ٹاپس کھلے پڑے تھے اور موبائل ہاتھوں میں لیے وہ سب اپڈیٹس کے منتظر تھے۔ ان کے چہرے دیکھے تو وہ افسوس کے سارے الفاظ بھول گئی، اس کی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، اور پھر وہ اور ہالے خاموشی سے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ I am so sorry معتصم۔ اس کے کہنے پہ معتصم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکی سی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور دوبارہ اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی، بلکہ نہیں، وہ کیسے محسوس کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہ خود کو ان کی جگہ پہ رکھے۔ وہ تصور کرے کہ، اور پھر اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے سوچا کہ اگر خدا نخواستہ اسلام آباد میں جنگ جاری ہو اور پورا شہر اپنے گھروں میں محصور ہو، اس کے گھر والے بیمار اور زخمی ہوں، اور پھر وہ ادھر ترکی سے ایک فلوٹیلا پہ انہیں دوائیاں اور خوراک بھیجے، لیکن وہ کراچی کے ساحل پہ اگر روک لیا جائے اور اس میں سوار کچھ لوگوں کو مار بھی دیا جائے اور اس کے گھر والے تڑپتے رہیں۔ ہاں، اس نے تکلیف سے آنکھیں کھولیں، اب وہ محسوس کر سکتی تھی۔ جب تک اپنے ملک اور اپنے گھر پہ بات نہ آئے کسی دوسرے کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور اب کامن روم کا دروازہ کھول کر ٹالی اندر داخل ہوئی اور حیا اور ہالے نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ ٹالی چلتی ہوئی سامنے آئی اور وہ لڑکوں کو دیکھ رہی تھی، مگر ان میں سے کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ معتصم، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اور معتصم تو اپنے جوتوں کو ہی دیکھتا رہا، اس نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ حسین، وہ حسین کے قریب صوفے پہ بیٹھی اور اس کا بیٹھنا گویا کسی کرنٹ کا جھٹکا تھا۔ حسین تیزی سے اٹھا اور ساتھ ہی چاروں لڑکے اٹھے اور وہ سب اکٹھے باہر کو نکل گئے۔ اور ٹالی لب کاٹتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن اس کی اور فلسطینیوں کی مثالی دوستی کا آخری دن تھا۔ اور پھر ان کے نکلتے دوسری طرف سے لطیف کمرے میں داخل ہوا اور آہٹ پہ تو ٹالی اور ان دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ لطیف نے جینز پہ سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس پہ کالے مارکر سے نمایاں کر کے لکھا تھا کہ شیم آن یو اسرائیل۔ ٹالی نے وہ تحریر پڑھی اور اس کے تو چہرے کا رنگ بدل گیا اور ہالے زیر لب مسکرائی اور پھر اس نے حیا کو دیکھا اور وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ اور پھر لطیف ہاتھ اٹھا کر بڑے دھیمے انداز میں ٹالی کو سمجھانے لگا کہ ٹالی ٹرسٹ میں، یہ صرف اسے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ تحریر صرف اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج کے لیے تھی۔ اسے ٹالی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس سے ناراض تھا۔ اور پھر ٹالی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں سنتی رہی۔ وہ یہ سب کہہ سکتا تھا لیکن فلسطینیوں کی بات اور تھی، کیونکہ جو انہوں نے کیا ہالے اور حیا کو وہ بالکل درست لگا تھا۔ وہ ماتم کا دن تھا کہ یونیورسٹی میں سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے، لیکن در و دیوار پہ چھایا سوگ اور اذیت دل کو کاٹ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں اور کس سے انصاف مانگیں۔ ہٹلر کہتا تھا میں چاہتا تو تمام یہودیوں کو مار دیتا، مگر میں نے بہت سوں کو چھوڑ دیا تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے ان کے بھائی بندوں کو کیوں مارا تھا۔ اور اس جیسی دوسری بہت سی کہاوتیں اسٹوڈنٹس اپنی اپنی شرٹس پر لکھ کر پہنے گھوم رہے تھے، اور وہ اور ہالے بھی سارا دن سناٹے میں ڈوبی راہداریوں میں بے مقصد چلتی رہی تھی۔ اور پاکستان میں اپنے لاؤنج میں بیٹھے ریموٹ پکڑے ٹی وی پہ فریڈم فلوٹیلا کی خبر دیکھنا اور افسوس کر کے چینل بدل دینا اور بات تھی، لیکن ترکی میں رہ کر اس ساری اذیت اور تکلیف کا حصہ بننا دوسری بات تھی۔ وہ اینکر پرسن طلعت حسین کا شو کبھی بھی نہیں دیکھتی تھی، مگر یہ بات کہ وہ بھی ان سینکڑوں لوگوں کے ساتھ قید تھے بہت دل دکھانے والا تھا۔ وہ 6 جہاز تھے، 3 کارگو اور 3 مسافر بردر۔
یہ سب مختلف جگہوں سے آ کر مرمرہ میں ایک مقام پہ اکٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے یہ پورا فلوٹیلا غزہ کی جانب گامزن ہوا تھا تاکہ غزہ کے محصورین کو امداد پہنچا سکے. لیکن جب فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچا تو اسرائیلی فوج نے جہازوں پر حملہ کیا اور کتنے ہی لوگ شہید کر دیے اور باقی سب قید. اب دوپہر میں وہ اور ہالے باہر سے بانجی کے کیفے کے فوارے کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھی چارٹس اور پلے کارڈز بنا رہی تھی. انہوں نے سنا تھا کہ پورا استنبول سڑکوں پہ نکل آیا ہے، صرف سبانجی شہر میں نہیں بلکہ دور مضافات میں. سو ان کا ارادہ بھی آج جا کر اس احتجاج میں شامل ہونے کا تھا. اور مئی کے آخر کی دھوپ فوارے کے پانی سے ابل رہی تھی اور وہ کوہنیاں میز پہ ٹکائے سر جھکائے پوسٹر میں رنگ کر رہی تھی. سکارف ایک پلو سے نفاست سے کیا گیا نقاب اس کے چہرے کا حصہ بن گیا تھا اور صرف بڑی بڑی سیاہ آنکھیں نظر آتی جو پہلے سے زیادہ اب سنجیدہ ہو گئی تھیں. جیسے ہراکلتس نے کہا تھا کہ انسان ایک دریا میں 2 مرتبہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ پہلی بار جب وہ پانی میں پاؤں رکھتا ہے تو دوسری بار جو پانی آتا ہے وہ پہلے والا نہیں ہوتا. اسی طرح انسان بھی بدل جاتا ہے. اور اب حیا سلیمان بھی بدل چکی تھی. وہ بھی اب وہ والی حیا سلیمان نہیں رہی تھی جو 4 ماہ قبل ترکی آئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ نامحسوس طریقے سے تو بدلتی جا رہی تھی. اب ایک ثانیے کو اس کا ذہن صبح آئے پیغام کی جانب بھٹک گیا اور وہ سوچنے لگی کہ کون سا سرپرائز اور کیسا سرپرائز. خیر عبد الرحمن کی تو ہر بات ہی سرپرائز ہوتی تھی. اب تو اس نے حیران ہونا بھی ترک کر دیا تھا. پلے کارڈز اور پوسٹرز لپیٹ کر جب وہ کامن روم میں آئی تو سینڈرا، چیری اور سارا کتابیں گود میں رکھے ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ہالے میز پہ رکھے اپنے بیگ میں کچھ چیزیں ڈال رہی تھی. اور فلسطینی لڑکے بھی افراتفری کے عالم میں آ جا رہے تھے اور سب کو احتجاج کے لیے استنبول جانا تھا. کیا تم لوگ آؤ گے سارا؟ اس نے ٹی وی پہ مگن تینوں لڑکیوں کو مخاطب کیا اور سارا نے کہا نہیں. سارا نے اسکرین پہ نگاہیں جمائے بے نیازی سے شانے اچکائے اور چیری اور سینڈرا نے تو اسے دیکھا تک نہیں تھا اور وہ اسی طرح کھڑی ٹکر ٹکر ان کے چہرے دیکھے گئی. ہالے اور فلسطینیوں کے ساتھ سامان پیک کروانے اور احتجاجی شرٹس پہن کر اس کارواں میں شامل ہونے کے لیے بہت سے ترک سٹوڈنٹس بھی آ گئے تھے. اور یہ وہ لڑکیاں تھیں جو گرمی سردی اور ہر موسم میں منی سکرٹس میں ملبوس ہوتی تھیں. وہ لڑکے جن کا دین اور مذہب سے دور دور تک کوئی واسطہ بھی نہ تھا، کانوں میں بالی اور قابل اعتراض تصاویر والی ٹی شرٹس اور جین پہننے والے لڑکے بھی اب سب ایک ہو گئے تھے. لیکن وہ لڑکیاں چیری، سارا، سینڈرا، ٹالی، وہ جن کے ساتھ حیا اور ڈی جے رات کو گھنٹوں باتیں کرتی تھیں، جو ساتھ کھاتی پیتی سوتی جاگتی ہنستی بولتی تھیں، اب وہی لڑکیاں اجنبی بنی بیٹھی تھیں. یہ لوگ کیوں نہیں چل رہے؟ سب واضح تھا اور پھر بھی اس نے الجھن بھرے انداز میں ہالے سے دھیرے سے پوچھا اور ہالے نے سارا والی بے نیازی سے شانے اچکائے. کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں حیا. اور وہ بالکل چپ کھڑی رہ گئی. ان 4 ماہ میں انہیں ترک، پاکستانی، فلسطینی، نارویجن، ڈچ، چائنیز، اسرائیل اور ایسی ہی درجنوں تفریحات میں بانٹا گیا تھا، مگر آج قومیت کے سارے فرق مٹ گئے تھے. یہودی، عیسائی، بدھسٹ سب ایک طرف ہو گئے اور مسلمان سٹوڈنٹس ایک طرف. اور وہ بھی کن سرابوں کے پیچھے دوڑا کرتی تھی، اسے بھی کن لوگوں کا لباس اور کن کا رہن سہن اچھا لگتا تھا. ان لوگوں کا. انجم باجی اور جاوید بھائی سمیت وہ سب جب ٹاکسن پہ پہنچے تو وہ 5 منٹ کے لیے معذرت کر کے تیزی سے استقلال اسٹریٹ کی طرف آ گئی. اسے جہان کو بھی اپنے ساتھ لینا تھا.
جتنے زیادہ مسلمان ہوں اتنا بہتر تھا، اور برگر کنگ پہ تو معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ ریسٹورانٹ کی میزوں سے ہٹ کر اندر جانے والے دروازے میں داخل ہوئی تو کچن میں ایک ترک لڑکی اور ایک نیا لڑکا کام کر رہے تھے، اور دونوں ہی شیف تھے۔ سلام، جیہان کہاں ہے؟ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے لڑکے کو مخاطب کیا۔ وہ بھی تو یہیں تھا، گوشت کاٹ رہا تھا، لیکن اب شاید… لڑکے نے مڑ کر ایک دوسرے دروازے کی طرف دیکھا۔ شاید ڈریسنگ روم میں ہوگا یا پھر باتھ روم میں۔ اور اسی پل ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ حیا نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا۔ جیہان اندر داخل ہو رہا تھا، یوں کہ سر جھکائے وہ آنکھوں کو انگلیوں سے رگڑ رہا تھا۔ جیہان، اس نے اسے پکارا تو جیہان نے چونک کر گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں بھیگی اور سرخ سی ہو رہی تھی، اور وہ بامشکل مسکرایا اور سلیب کی طرف آیا۔ السلام علیکم، تم کب آئیں؟ وہ اسے نظر ملائے بغیر گردن جھکا کر ٹرے سے گوشت کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ ابھی تم ٹھیک ہو؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، بس پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں تھوڑی جلن ہو رہی تھی تو ابھی منہ دھونے گیا تھا۔ اتنی لمبی وضاحت، وہ بھی جیہان دے، اور پیاز؟ اس نے ارد گرد دیکھا، پیاز تو کہیں بھی نہیں تھے۔ خیر، تم بتاؤ کیسے آئیں؟ وہ ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، فریڈم فلوٹیلا پہ حملے کے خلاف، تو تم چلو گے؟ پروٹیسٹ کیوں؟ ان بحری جہازوں میں اسلحہ نہیں تھا کیا؟ اسلحہ نہیں جیہان، ان میں دوا اور خوراک تھی۔ اس نے اجنبی سے جیہان کو دیکھا، کیا وہ اتنا بے خبر تھا؟ یہ تو تم کہہ رہی ہو نا، اگر اسلحہ نہ ہوتا تو اسرائیلی کیوں روکتے اسے؟ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے گوشت کے قطلے کھٹا کھٹ کاٹ رہا تھا۔ جیہان، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کو کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ حیا، یہ ان کی آپس کی جنگ ہے، یہ فلسطینی بھی اتنے سیدھے نہیں ہوتے۔ اور یہ جہاد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، سب دہشت گردی کی قسمیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فلوٹیلا کو واقعی ناجائز روکا گیا ہو، لیکن ہمیں فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ جیہان، یہ کیسے ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ ہمارے ریجن کو ہماری ضرورت ہے۔ ہمارا ریجن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا اور ہمارے مرنے کے بعد بھی رہے گا۔ اسے ہماری قطعاً ضرورت نہیں، اور پلیز تم اس محمد بن قاسم ایرا کے رومانس سے نہ نکل آؤ۔ وہ بہت بیزاری سے گردن جھکائے کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ کیسا جہاد ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بندوق اٹھائے نکل پڑو؟ جہاد تو وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنے گھر والوں کے لیے مشقت کر کے روزی کماتا ہے، جو میں کرتا ہوں، جو اس ریسٹورانٹ میں میرے ورکرز کرتے ہیں۔ اور حیا اس کی سٹیٹمنٹ پہ بہت مشتعل ہوئی اور اسے کہنے لگی، جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورانٹ۔ بہرحال میں تو تم سے متفق نہیں ہوں، اور اگر تم غلط ہو کر اتنے پر اعتماد ہو سکتے ہو تو میں صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہ ہوں؟ وہ تلخی سے کہہ کر پلٹ گئی، اور جیہان نے اسے ایک نظر جاتے ہوئے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر کام کرنے لگا۔ مسلمان سٹوڈنٹس کا دوسرے ترک باسیوں کے ساتھ اسٹریٹ پروٹیسٹ جاری تھا۔ پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے وہ نعرے بلند کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک شخص زور سے پکارتا تھا، ڈاؤن ود، تو باقی لوگ ہم آواز ہو کر اسرائیل چلاتے۔ ہر طرف ڈاؤن ود اسرائیل کے نعروں کی گونج تھی، اور پاکستان میں ایسے مظاہروں میں عموماً مردوں عورتوں کے درمیان تفریق سی ہوتی تھی، لیکن ترکی میں دونوں اکٹھے ہی ریلی میں چل رہے تھے، اور یوں بہت بچ بچ کر چلنا پڑتا، لیکن اس کا ذہن ابھی تک تو جیہان میں ہی اٹکا ہوا تھا۔
ہر ایک کے سیاسی تجزیات الگ ہوتے ہیں اور سب کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، تو پھر اسے کیوں بار بار رونا آ رہا تھا اور وہ کیوں بار بار اپنے آنسو بمشکل روک رہی تھی؟ وہ اسرائیلی ایمبیسی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے اور معتصم کا وعدہ پورا نہ ہو سکا، لیکن ان کا احتجاج شاندار رہا تھا۔ اب اگلے روز اس کا پیپر تھا اور وہ بے دلی سے تھوڑا بہت پڑھ کر جلدی سو گئے اور پھر صبح منہ اندھیرے اٹھ کر کتابیں لیے وہ جھیل پہ آ گئی۔ ہر سو نیلا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور جون شروع ہو چکا تھا، لیکن اس وقت بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور گرمی صرف دن میں ہی ہوا کرتی تھی۔ وہ پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں پہ کتاب رکھ لی۔ ہوا کے باعث شال سر سے پھسل کر گردن کی پشت پہ جا ٹھہری تھی اور دور دور تک کوئی نہیں تھا اور وہ وہاں اکیلی تھی۔ رونا تو اسے رات سے ہی آ رہا تھا، لیکن اب اس میں شدت آ گئی تھی اور وہ سر جھکائے بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ اسے سب یاد آ رہے تھے، گھر یاد آ رہا تھا، ابا، اماں، روہیل، سبھی بہت یاد آ رہے تھے۔ اور دفتن اس کا فون بجا اور اس نے گھاس پہ رکھا موبائل اٹھایا جہاں پہ لکھا آ رہا تھا جیہان کالنگ، اور وہ سوچنے لگی کہ اس وقت خیریت؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ جیہان کیا ہوا؟ وہ زکام زدہ آواز میں ذرا پریشانی سے بولی۔ تم جاگ رہی ہو؟ آج تمہارا پیپر ہے نا؟ ہاں میں جھیل پہ ہوں، تم کہاں ہو؟ ایک کام سے قریب میں ہی آیا تھا، بس تم رکو میں آ رہا ہوں۔ اور حیا نے موبائل بند کیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا غیر متوقع رویہ رکھنے والا شخص نہیں دیکھا تھا۔ اور چند ہی منٹ بعد وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا اور کہنے لگا ہیلو، اور اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ جینز اور چاکلیٹ کلر ٹی شرٹ میں وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا۔ تم اتنی صبح کیسے؟ یہاں مجھے قریب میں پہنچنا تھا 7 بجے تک، سوچا جلدی آ جاؤں تاکہ پہلے تم سے بھی مل لوں۔ مجھے لگا تم کل ذرا ناراض ہو گئی تھی۔ وہ اسی کے انداز میں اکڑوں بیٹھا اب جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ بھی پانی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حیا ایک بات کہوں؟ کبھی بھی اپنے قرابت داروں سے ان کے پولیٹیکل ویوز کے باعث ناراض نہیں ہوتے۔ وہ بہت نرمی سے اور دھیمے انداز میں اسے سمجھا رہا تھا اور وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ حیا، ہر کہانی کی ایک دوسری سائیڈ ضرور ہوتی ہے۔ اور اب اس نے چہرہ موڑ کر حیا کو دیکھا اور پھر کہا اب بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ یوں ہی۔ وہ فوراً نگاہ چرا کر پانی کو دیکھنے لگی۔ بس گھر یاد آ رہا تھا۔ اور پھر جیہان نے کہا صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے، اور اگر وہ نہ سہنا چاہے آخر کیوں انسان کو ہی سہنا پڑتا ہے سب کچھ؟ زندگی آسان کیوں نہیں ہو جاتی جیہان؟ اور اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی تھیں۔ وہ ابھی تک پانی کو دیکھ رہی تھی جو کہ چمک رہا تھا، جیسے نیلے آسمان پہ چاندی کے تھال کی طرح کے چاند سے قطرہ قطرہ چاندی پگھل کر جھیل کی سطح پہ گر رہی تھی۔ اور پھر جیہان نے کہا ابھی تمہاری اسٹوڈنٹ لائف ہے نا، اسے جتنا انجوائے کر سکتی ہو کرو۔
کیونکہ اس کے بعد زندگی اپنا نقاب اتار پھینکتی ہے اور چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تم کرو گی مجھ سے شادی؟ اور لمحے بھر کو چاندی کی تہ جھیل کی سطح سے پھیل کر سارے سبزہ زار پہ چڑھتی گئی، اور وہ ہر شے کو چاندی بنا کے، اور وہ دونوں بھی چاندی کے مجسمے بنے رہ گئے، چمکتے ہوئے سلور مجسمے۔ ہماری شادی ہو نہیں چکی؟ وہ تو ہمارے بڑوں نے کی تھی نا، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے جانتی ہو، میں کوئی ہر وقت ہنستا مسکراتا آدمی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں بعض دفعہ بہت سخت ہو جاتا ہوں، اور تب تمہیں میں بہت برا بھی لگتا ہوں، مجھے پتا ہے، مگر میں ایسا ہی ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ ساری زندگی رہ لو گی؟ وہ بہت سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہا تھا، اور حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ استنبول میں ہر حالات میں رہنے کے لیے تیار ہوں میں۔ اللہ نہ کرے جو ہم یہاں رہیں۔ وہ ایک بالکل غیر ارادی طور پہ چونک کر بولا، اور چاندی کے دوسرے مجسمے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یوں ہی کہہ رہا تھا۔ پہلے مجسمے نے گردن موڑ لی۔ تمہیں پھپھو نے کب بتایا کہ ہم، اور وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ وہ کیوں بتاتی؟ میں اس وقت 8 سال کا تھا، اور 8 سال کے بچے کا حافظہ اچھا خاصا ہوتا ہے، مجھے ہمیشہ سے پتا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ تمہیں نہیں پتا۔ بے اختیار اس نے زبان دانتوں تلے دبائی، اور زبان بھی چاندی بن چکی تھی۔ اچھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ہر کسی سے معذرت کرنے آ جاتا ہوں، یا ہر لڑکی کو ڈنر کے لیے لے جاتا ہوں؟ وہ ذرا خفگی سے اس معذرت کا حوالہ دینے لگا جب اس نے اس کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ تم میری بیوی اور میرے لیے بہت خاص ہو۔ بس میرے کچھ مسئلے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنی زندگی شروع کریں گے۔ اور چاندی کی تہ اب سبزے کے دہانوں سے پھیلتی ڈورم بلاکس بچھاتی جا رہی تھی، اور پوری دنیا، زمین آسمان، سب چاندی بنتا جا رہا تھا۔ حیا، ہمارے بہت مسئلے رہیں گے، مگر میری ماں، اور پھر وہ رکا۔ ہم انہیں ٹھیک کر لیں گے۔ وہ زخمی انداز سے مسکرایا تھا۔ ہم ہمیشہ سے ساتھ مل کر اپنے مسئلے ٹھیک کرتے آئے ہیں، اور ہم نے بہت اذیتیں کاٹی ہیں اور بہت دکھ اٹھائے ہیں، لیکن میری ماں بہت مضبوط عورت ہے، بہت نڈر اور بہت بہادر۔ انہوں نے ساری زندگی بوتیکس کے لیے کپڑے سی کر مجھے کسی قابل بنایا ہے۔ وہ اب بھی یہ کام کرتی ہیں، مگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا۔ وہ اپنے مسئلے کسی سے بیان نہیں کرتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اتنی ہی مضبوط اور بہادر بن جاؤ۔ اور اب وجیح مجسمہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو چاندی کا خول چٹخا، اور سبزہ زار پہ چڑھے ورق میں دراڑیں پڑ گئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اچھا سا ایگزام دو، اور اگر لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا۔ ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ جانے کے لیے مڑ گیا، اور وہ بھیگی آنکھوں اور نیم مسکان کے ساتھ اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اور چاندی کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر جھیل کے پانی میں گم ہو رہے تھے، اور چاند اب سرخ نارنجی روشنی کے نقطوں میں ڈر کر بالوں کی اوٹ میں تیرنے لگا تھا۔ فسوں ختم ہو چکا تھا، اور حقیقی دن کا آغاز ہو چکا تھا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔
اور اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کو بھی ختم کرتے ہیں. اور جناب جیحان نے آج فائنلی اسے بتا دیا ہے کہ تم میری بیوی ہو اور میرے لیے بہت خاص ہو. اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ہر کسی سے معذرت کرنے آ جاتا ہوں یا پھر ہر لڑکی کو ڈنر کے لیے لے جاتا ہوں؟ تو آہستہ آہستہ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. حیا اور جیحان کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو رہا ہے. لیکن اب اس میں اے آر پاشا کیا کرنے والا ہے؟ ان کو قریب لا کر دوبارہ سے الگ کرنے کا ارادہ وہ رکھتا ہے. لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے. کیا وہ پیدا کر پائے گا حیا سلیمان اور جیحان سکندر کے درمیان غلط فہمی کی دراڑیں، یا پھر ان کے ریلیشن شپ کو نقصان پہنچا پائے گا؟ بہت جلدی ہمیں پتہ چل جائے گا. اور بہت جلدی حیا کی ڈائری آئی گیس ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد جیحان سکندر سامنے آئیں گے اور شروع سے آخر تک یہ جو ریڈلز تھیں اور کب کب کیا کیا اور کیوں کیوں ہو رہا تھا، اس سارے کو ایکسپلین کریں گے سیکنڈ پارٹ میں. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو ناول؟ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کیا تھا آپ کا فیوریٹ ڈائلاگ؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.